بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معطر الجود والکرم وآلہ الکرام والنبی الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 اور پارہ نمبر 13 ہے. اس کی آیت نمبر 7 تک کا درس ہو چکا ہے. اللہ تعالی اپنی قدرتوں اور اپنی شانوں کا تذکرہ عجائبات اور بے مثال تخلیقات کے ذریعے لوگوں کے اندر پیش فرمایا ہے. ایک ہی زمین پر دو طرح کی چیزوں کا ہونا، باوجود کہ اس زمین پر ایک ہی قسم کی بارش ہوتی ہے، لیکن آدھی زمین میں زراعت ہوتی ہے اور آدھی زمین بنجر نظر آتی ہے. یہ اللہ پاک کی قدرت ہے. برساتہ وہی ہے، لیکن اس کی بارش میں سیراب کسے کرنا ہے یہ اس کی مشیت پر ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ کرم کی بارش کے تحت جینا نصیب فرمائے. آیت نمبر 7 میں خاص طور سے بات تھی کہ اتنی عجیب عجیب قسم کی دلائل دینے کے باوجود کفار کا یہ کہنا کہ کوئی نشانی بتاؤ، کوئی نشانی بتاؤ. تو اللہ پاک نے اپنے حبیب سے کہا، حبیب کہیے کہ بغیر قلت کے آسمان تم نے کھڑا کیا ہے. اتنے بڑے بڑے پریکٹیکلی طور پر، مشاہداتی طور پر دلائل کا موجود ہونا، پھر بھی تمہیں کوئی نشانی چاہیے. یہ کمال حماقت ہے. اس لیے آپ اعلان کیجیے کہ میں تو تمہیں جہنم سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور ہر شخص کا ہاتھی بن کر کے آیا ہوں. اپنی رسپانسبلٹی آپ بتا دیجیے. عذاب نازل کرنا، نشانی ظاہر کرنا، یہ سب اللہ کا کام ہے. ہمارا جو کام ہے وہ میں کر رہا ہوں. اللہ کو مانو، اس کی عجائبات پر غور کرو، اس کی قدرتوں کو دیکھو، اللہ کو مانو. مطلب یہ کہ جو جس کی ذمہ داری ہے وہ نبھائے. تمہاری ذمہ داری توحید کو قبول کرنا ہے، میری ذمہ داری توحید کو بتانا ہے. قبول تو نبوت میں داخل ہوئی ہے، لیکن تمہیں بتانا ہے. میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں اور ہدایت کے لیے آیا ہوں. تم اگر چاہو کہ میں عذاب ڈال دوں مجھے ستانے کی بنیاد پر، تو یہ میری ذمہ داری ہی نہیں ہے. عذاب ڈالنا اللہ کی ذمہ داری. قرآن پاک سے جڑے رہیے تاکہ اہل بیت سے جڑے رہیں. آپ دونوں بڑے گہرے ساتھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دونوں سے محبت دائمی نصیب فرمائے. ضرور قرآن سے جڑیے. زمانہ بھی تقاضا کر رہا ہے اور ایمان کا تقاضا تو ہے ہی. زمانہ بھی تقاضا کر رہا ہے. آپ کے پاس کیا ڈیفینس کے لیے طاقت ہے بتائیے؟ کیا طاقت ہے آپ کے پاس؟ محمد بن قاسم ہے آپ کے پاس؟ صلاح الدین ایوبی ہے؟ حضرت ٹیپو سلطان ہے؟ نہیں ہے. ہے کیا آپ کے پاس؟ آپ
قرآن سے جڑیے، یہ وہ طاقت ہے کہ آپ کمزور بھی رہو گے، اللہ آپ کا کام کر دے گا۔ تو یہ تقاضۂ وقت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانی سے کل محفوظ فرمایا، آج بھی آپ کو محفوظ فرمائے۔ اب اللہ کی بڑی عظیم عظیم صفات کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اور بلا تفریق ہند و پاک علی الاطلاق عاشق رسول علامہ اقبال کا وہ شعر آج گردش کرے گا ہمارے سامنے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ سوچیں، خدا قادر ہے ہر طرح سے، لیکن پھر بھی آپ بدلو گے تب اللہ بدلے گا۔ قادر ہے وہ۔ اس شعر میں جو توحید چھپی ہوئی ہے اور ذمہ داری جو چھپی ہوئی ہے اور اسٹیٹس جو چھپا ہوا ہے، آپ اسے محسوس کیجیے۔ اللہ قادر ہے، لیکن آپ کو ہاتھ کیوں دیا، آنکھ کیوں دیا، پاؤں کیوں دیا؟ سب کچھ اگر ڈیپینڈنٹ ہی رکھو گے آپ کہ اللہ سب کر سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تم بدلو گے تب اللہ بدلے گا۔ تم اگر نہیں بدلنے کی کوشش کرو گے اپنے آپ کو، جاؤ پھر تو یا نہیں یہاں ہوں، وہ ڈھیل دینے پر بھی قادر ہے۔ خالی آپ کی حالت ہی بدلنے پر قادر ہے، ڈھیل دینے پر بھی قادر ہے۔ آگے دیکھیں گے آپ درس میں۔ آج سر فہرست علمی اور عقیدے کی بات، کیونکہ جیسا کہ ابھی بڑی رات میں، بڑی رات صحیح، بڑی رات ہی بولے اس کو، ہے نہیں، بہت بڑی رات ہے الحمدللہ، بہت بڑی رات ہے۔ اہل بیت سے منسوب جو وقت ہو وہ بہت بڑا وقت ہے، بہت بڑی رات ہے۔ ارے صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ مختلف موقعوں سے اعتراضات ہوتے ہیں، مثلا یاد حسین کے وقت اعتراض ہوتے ہیں، میلاد النبی آ رہا ہے اعتراض ہوتے ہیں، پھر بیات میں آئے گا اعتراض، اور معراج النبی، شب برات، یہ سب موقعوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ فکر یہودیت ہے، یہ جماعت مصدقہ کی فطرت نہیں ہے، تصدیق کرنے والی جماعت کی فطرت نہیں۔ میں اسی سے ریلیٹڈ ابھی جو آپ ایک مہینے کے بعد میلاد النبی میں آئیں گے، ابھی یہ بات آپ سنیں گے مختلف جلسوں میں، علم غیب مصطفیٰ، اس پر کی تقریریں آپ سنیں گے۔ آج جو بات کہہ رہا ہوں، ہم پر جو الزام تراشی ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی صفت کے ساتھ نبی کی صفت کو ایڈ کرتے ہیں، یعنی جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت آپ نبی کو بھی مانتے ہیں۔ اور اس قسم کی آیت جو آیت نمبر 9 میں پہلا لفظ ہے، پھر 20واں پارے میں بھی ہے، پھر 29واں سورہ جن آیت نمبر 26 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ آسان سمجھا دے رہا ہوں میں۔ ایک لفظ ہے عالم الغیب، کیا ہے؟ عالم الغیب، میم کو الف لام کے ساتھ ملائیں گے، عالم الغیب، ٹھیک ہے۔ اور ایک لفظ ہے عالم غیب، بغیر الف لام کے، ٹھیک ہے۔ عالم الغیب، عین کھڑا زبر آ، لام زلی، میم الف لام پیش، مل، عالم ال، ٹھیک ہے۔ یہ جو عالم الغیب جو ہے یہ اللہ کی شان ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور عین کھڑا زبر آ، لام زلی، میم زلی، غین یہ زبر غیب بے ساکن، عالم غیب بغیر الف لام کے، یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ سمجھ رہے، فرق سمجھ رہے؟ لیکن اردو میں یہ چیز ہوتا، غیب کا جاننے والا، علم غیب رکھنے والا، اردو میں یوز کرتے تھے لوگ، لیکن ایک لفظ کا کتنا معنی ہوتا۔ ایک چھوٹی سی آیت میں آپ کو آج سمجھاتا ہوں۔ نون صاد را، اس کا معنی ہوتا ہے مدد۔ نون صاد را، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ مدد۔ نون سین را، اس کا معنی ہوتا ہے چیل اور گدھ، یہ چیل ہوتے نا اوپر اڑنے والے، نون سین را، اس کا معنی چیل اور گدھ، وہ جو مردار کھاتے ہیں گدھ، چیل ہوتے نا بڑے بڑے، دیکھیے نون سے را، اس کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، نثر، نظم و نثر بولتے ہیں،
ہاں نظم پرونے کو اور نثر پھیلائی ہوئی بات، ٹھیک ہے. نون سے الف بے تے سے جو ہے نا نقل، اور ایک ہے نون شین را بڑی شین سین کے بعد نشر. اب میں ان چاروں لفظ نون صاد را، نون سیرا، نون شین را، نون سین را، چاروں لفظ کی انگلش میں آپ کو لکھنے بولوں، لکھ کے بتاؤ. تھوڑا بہت فرق ہے. ایک نشر کو آپ ایس ایچ لگا سکتے ہو، باقی سب کو آپ کو لگانا ہوگا این اے ایس آر. صحیح ہے، این اے ایس آر نصر. بڑی شین میں ایچ لگائیں گے آپ تک، لیکن صاد سے سین تینوں کو. کتنا مجبور ہے انگریزی. ارے چاروں کا معنی بالکل الگ ہے. اب ایک سورہ آپ سب کو یاد ہے، اذا جاء، ذرا ہوش سے پڑھیے گا. اذا جاء اگر آپ نے پڑھا نصر اللہ تو مانا ہوگا جب اللہ کا پھیلانا آیا. اللہ آپ نے نصر اللہ جب اللہ کا گدھ آیا. نشر اللہ جب اللہ کا نشر و اشاعت آیا. کیسا سب مانا بدل رہا ہے کہ آپ اگر پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ تب جا کر یہ صحیح مانا ہے اور ثواب ملے گا. وہ تین پڑھے تو عذاب ہوگا. کتنا آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. دیکھ رہے ہو آپ، غلطی ہوئی آپ، اللہ پاک آپ سب کو معاف فرمائے. لیکن آج جو میں بتا رہا ہوں کہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کا کئی معنی ہوتا. مجھے یہ بات سمجھانا، اردو میں آپ کو بس بول دیتے ہیں غیب کا جانے والا اللہ ہے، اردو میں بول دیے، لیکن اسے الف لام بغیر الف لام یہ سب کے نہیں معلوم. اب آپ کو مسلیڈ کر دیے، ہو گیا. اور آپ بول دیتے اللہ پاک فرما رہا ہے نمبر 9 میں سورہ رات میں وغیرہ. تو آپ کو میں نے وہی کہا جس طرح آپ کو یہاں سمجھا ایسے ہی سمجھا. بتاؤ الغیب کا جاننے والا کون ہے اور بغیر ال کے جاننے والا کون ہے؟ سمپل غیب اور الغیب. الغیب کا عالم اللہ ہے اور غیب کا عالم اللہ کے علاوہ نبی ہے. سب کو آپ نے آدم سے لے کر جتنے بھی ہیں، پھر نبی کے صدقے میں صدیق شہید اولیاء اللہ سب جانتے. اس لیے اللہ کے علاوہ جتنے محبوبان بندہ بالخصوص امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جملہ سمجھے آپ؟ اس سے میں یہ ذہن دینے جا رہا ہوں کہ انگلش نہیں ہے وہاں کہ ہر معنی کو ایک لفظ میں یوز کیا جائے. یہاں ہر لفظ کا معنی الگ الگ ہوتا، وہاں ہر معنی کے لیے ایک ہی لفظ ہے. یہ عربی کی گہرائیت ہے، اسے بولتے ہیں فصاحت اور بلاغت ہے. اور عرب کے لوگ اسی لیے مجبور ہو گئے قرآن کی مثال لانے پر. قرآن میں ایسا لفظ ہے کہ یہی لفظ دوسری جگہ جائے معنی بدل جائے، یہی لفظ وہاں جائے معنی بدل جائے، یہی لفظ اس کی نسبت ہو معنی بدل جائے. آپ سمجھ گئے؟ تو اب اسی طرح عالم الغیب کا عقیدہ اگر کسی نے غیر اللہ کے لیے رکھا، یعنی اللہ کے علاوہ کے لیے رکھا، تب یہ شرک ہے. اور اگر عالم غیب کا عقیدہ کسی کے لیے رکھا تو یہ شرک نہیں ہے، دیکھا جائے گا وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں تو بالکل عین توحید ہے. سمجھ گئے؟ فرق سمجھ گیا؟ اب آپ کہیں گے کہ الغیب اور غیب میں فرق کیا ہے؟ تو یہی بتانا. الغیب بولتے ہیں کمپلیٹ غیب، جس میں ایک بھی غیب کا فرد نہ نکلے. فرد سمجھے؟ ایک بھی غیب کا حصہ، قسم، کوالٹی نہ نکلے. کمپلیٹ بالکل غیب کا جاننے والا. اور غیب کا جاننے والے سے مراد جتنا مصطفیٰ کی شان ہے اتنا جاننے والے نبی ہیں. آیا سمجھ میں؟ غیب کی ہر قسم کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ پاک. اور جتنا اللہ نے نبی کے لیے چاہا اتنا غیب محمد رسول اللہ. تو یہ ہے بغیر الف لام کے. اس کی اور آسان سے مثال میں سمجھا دوں. الحمد ہے میم دال. حمد مانے تعریف ہے، صحیح ہے؟ حمد مانے تعریف.
اب اردو ترجمہ میں دیکھتے ہیں، تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اب ذرا کبھی غور کریں کہ لفظ تمام کہاں سے بول رہے ہیں، ثابت کہاں سے بول رہے ہیں، ہے کہاں سے بول رہے ہیں؟ قرآن میں تو الحمد للہ رب العالمین، یہ ثابت کا ورڈ تو ہے ہی نہیں، کہ تمام کا ورڈ کہاں سے لایا؟ تو اب آپ کو میں لفظ بلفظ بتا رہا ہوں۔ الحمد میں حمد مانے تعریف اور ال مانے تمام، کمپلیٹ۔ تو الف لام اس کو گرامر میں استغراق بولتے ہیں، بس آپ اتنا سمجھیے، گرامر میں تمام فرد کو جو شامل ہو اس کے لیے ال لایا جاتا ہے، اس کے لیے کیا لایا جاتا ہے؟ الف لام لایا جاتا ہے۔ الحمد تمام تعریف، سمجھ رہے آپ؟ ہاں، للہ کے بیچ میں لام اور اللہ کے بیچ میں ثابت چھپا ہوا ہے۔ اور اردو میں جملہ اسمیہ کا ترجمہ ہے ہوتا ہے، معلوم ہوا تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے، لام مانے لیے، اللہ مانے اللہ، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ال مانے ہوتا ہے کمپلیٹ۔ تو آپ کا ہمارا عقیدہ توحید کا ریئلٹی کے طور پر جو نبی کے لیے علم غیب کا مانتے ہیں وہ علم غیب کا مانتے ہیں، علم الغیب کا نہیں مانتے۔ نبی کو کیا ہے؟ علم غیب ہے، بغیر الف لام کے۔ اور اس میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ نبی کو اتنا نہیں، یہاں پر نقص نکالنے کی بات ہے تو یہاں پر بھی بولتے ہیں تو کمپلیٹ نہیں، یہی ہوتا ہے۔ یہ شان یہ ایسی رکھتے ہیں آقا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے۔ سارا جہان کا پڑھا لکھا بیٹھ کر بھی پوری لائف آف محمد کے بارے میں تحقیق کر لے، ایک سیکنڈ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرپشن نظر نہیں آئے گا۔ ایک سیکنڈ کی بات کر، آل ان آل تو چھوڑ، ایک سیکنڈ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شعبے میں کم نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن اب یہ کہنا یہ نہیں ہے، کم ہے، تو یہ تو کمی تلاش رہے نا۔ ہم نے کیا کہا؟ جو نبی کی شان ہے، اور نبی کی شان امت نے فکس کیا نہیں، نبی کی شان اللہ نے بڑھایا۔ سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 3 کی فرسٹ آیت میں دیکھیں، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ محمد عربی کو اللہ نے درجوں بلندی عطا کی ہے۔ لفظ درجوں پر غور کیجیے، درجتن سنگولر ہے اور درجات پلورل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے درجوں۔ اب اللہ کے پاس درجوں کا علم ہے آپ کے پاس کہ اللہ کے درجوں کتنے ہیں؟ بھائی آپ کے پاس کہیں کہ میرے پاس بہت ہے، ہم تحقیق کر سکتے بھائی کتنے ہیں، نہیں اللہ کے پاس درجوں، وہ تو انلمیٹڈ شان رکھتا ہے۔ پھر بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی شان کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اس میں کمال ہے نا، یا اس میں کمپیئر کر کے کمال، تو کہاں توحید اور کہاں رسالت، کمپیئر کیسا کر دیجیے آپ؟ کمپیئر کرنا بھی ہے تو نبیوں سے کیجیے کہ جو موسیٰ کو تھا مصطفیٰ کو موسیٰ سے بھی زیادہ ہے، جو عیسیٰ کو تھا مصطفیٰ کو عیسیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں چونکہ کیٹیگری ایک ہے، نبوت کی کیٹیگری، اس لیے اللہ سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اب اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب عالم الغیب کی عطا ہوگی تو علم غیب کا حامل ہوگا بندہ، الغیب کا حامل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ انلمیٹڈ غیب، نہ کوانٹیٹی میں آنے والے نہ شمار میں آنے والے غیب کو الغیب کہتے ہیں۔ ایک دم فرق واضح ہو گیا الحمدللہ۔ تو عالم الغیب والشہادہ۔ ایک اور نقطہ یہاں پر بتاؤ، اس قسم کی جہاں کہیں بھی آیت آئی ہے وہاں پر صرف علم غیب کا کانسیپٹ نہیں ہے، علم شہادہ کا بھی کانسیپٹ ہے۔ آپ پڑھے ہوں گے عالم الغیب والشہادہ، کبھی آپ سنے ہیں کہ اللہ کے پاس علم غیب ہے، اللہ کے پاس علم شہادہ ہے؟ کبھی سنے؟ علم غیب تو سنے، جبکہ غیب اور شہادہ یہ دونوں کا عالم ہے اور ایک ہی جگہ پیش ہوتا ہے قرآن میں، جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں، اب سورہ اور جہاں کہیں بھی دیکھیں آپ تو اللہ وہیں پر دیکھیں غیب کا جہاں پر بھی ذکر ہے شہادہ کا بھی لفظ ہے۔ تو غیب بولتے ہیں نان مطلب ہڈن کو، نان سین بھی نہیں بول سکتے، ہڈن چیز، چھپی ہوئی چیز ہے۔
نہ نان سین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز تو ہے لیکن دکھ نہیں رہی، وہ غائب نہیں ہے. غائب اسے بولتے ہیں جو آپ کے احساسات سے چھپے ہوئے، نہ آپ اسے چکھ سکے، نہ دیکھ سکے، نہ چھو سکے، نہ پکڑ سکے. یہ جو 5 حصے ہیں نا، اس حصے سے آپ اسے حاصل نہ کریں، اسے غائب کریں. اور انسین چیز کو تو آپ ایک نہ ایک وقت دیکھ سکتے ہیں، آنکھ نہیں ہے، چھو کر کے آپ محسوس کر سکتے ہیں. جو فرض کیجئے کہ آپ کے پیچھے کیا ہے، ہم دیکھ نہیں رہے لیکن آپ ہاتھ ایسے کر کے محسوس کر سکتے ہیں کیا ہے. تو گویا آپ انسین چیز کا علم کر سکتے ہو. انسین چیز جو ہے وہ غائب نہیں ہے، ہڈن چیزیں غائب ہے، چھپی ہوئی چیزیں، جس کا انگلش ہڈن ہوگا، انسین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو غائب کہتے ہیں جو 5 میں نہ آ سکے، نہ چھونے میں، نہ چکھنے میں، نہ سونگنے میں، نہ سننے میں، نہ دیکھنے میں. ان 5 کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے شہادہ بولتے ہیں. اور ان 5 سے جو نہ ہو سکے اس کو غیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں 2-3 بس قرآن پاک سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں آیت نمبر 26 میں پہلے فرمایا، اور آپ کے سامنے یہی دیکھیے گا آیت: عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. تمام غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو بھی غلبہ نہیں دیتا. احدا، تمام غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو بھی اطلاع نہیں دیتا، کسی کو بھی غلبہ نہیں دیتا. اب اگر 31 سے آیت آپ لے لیں تو اب گمراہ ہوں گے کہ نہیں، یا اسی گمراہی کو آپ راہ سمجھ بیٹھے کہ کسی کو جب دیتا ہی نہیں تو کسی میں نبی بھی تو آتے. صحیح ہے کہ نہیں؟ کسی کو بھی نہیں، نکرا ہے، بالکل ایک دم عام ہے، کسی کو بھی نہیں دیتا. لیکن اسی کے بعد سورہ جن کی آیت نمبر 26 میں اتنا ہے اور 27 میں ہے اِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ. جملے پہ کر، کسی کو بھی نہیں دیتا مگر جس رسول سے پیار کر لے. اور رسول تو کہتے ہی ہیں کہ جو پیار کیا ہوا، وہ ہر رسول کو دیتا ہے. رسول سلیکٹڈ کو کہتے ہیں من ارتضیٰ من رسول، رسولوں میں سے جس کو وہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے. اب عقیدہ کیسا بنا؟ کمپلیٹ غیب کا جاننے والا کمپلیٹ نہیں دیتا، مگر جتنی شان رسول کی ہوتی ہے اتنی دے دیتا ہے. یہ تو یہی نہ توضیح کریں گے، ورنہ آیت نمبر 27 نکالنا پڑے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ نہیں دیتا اور پھر ہاں دیتا، دونوں میں تو فرق ہوگا نا. کسی کو نہیں دیتا اور یہاں کہہ رہا دیتا. تو نہیں دیتا کیا مطلب؟ کمپلیٹ نہیں دیتا. دیتا کیا مطلب؟ اس کی شان کے مطابق دیتا. ایسا نہیں کہ وہ الغیب اٹھا کر دے دیتا، یہ نہیں ہے. اس کا اسٹیٹس دیکھ کر کے اسے دیتا ہے، اس کی شان دیکھ کر اسے دیتا. کلیئر سمجھ میں آیا؟ من رسول. اسی طرح آپ دیکھیں، میں نے تو بڑے مولوی صاحب 70 برس کے ایک دم بوڑھے سے تھے، ابھی جو گئے تھا پرسوں گھر کو، تو 70 برس سے میں تو پہلے یہی سوچا اچھا ہوا جو میرے پاس آ گئے. 70 برس سے اس عقیدے پر رہا. یہاں آپ لوگ غلط ہیں. ہمارے یہاں ایک محلہ ہے چک دریا، ایسا ایک محلہ ہے، وہ 70 برس سے بالکل، اب آپ لوگ جو بول رہے ہیں بولیے، لیکن کسی عقیدے پر تھے. بیٹھ کر کے والد صاحب کی عمر کے تھے تو آتے تھے ملنے جلنے کی وجہ سے. والد صاحب جتنا سمجھاتے تھے وہ سمجھے نہیں. اتفاق سے ایک دن پکڑے گئے. والد صاحب نے کہا آج تو کسی بھی حال میں 10 چائے کی میں خرچہ ہو اس کو سمجھا کے چھوڑو. میں نے ان سے یہی کہا کہ کیا ہے آپ کا مسئلہ؟ نبی کو غیب کا علم نہیں، اگر ہوتا تو وہی حضرت عائشہ کا حال بھی ہو گیا، حافظ صحابہ شہید کیے گئے، ان کو زہر دیا گیا، سب پرانی جتنی بھی باتیں ہیں ایسا. میں نے کہا اچھا اب ان کو کیسا سمجھائے، 70 سال کے ہمارے دادا سب کے ہیں، کیا کرنا ہے. ایک جملہ کہا، بتائیے آپ کے پاس پیسے ہیں؟ ہاں. اگر کوئی مانگنے کی والا آئے اور آپ اگر نہ دیں تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ بخیل. مطلب پیسے تو ہیں لیکن آپ نے پیسہ نہیں دیا. ہاں برابر.
اگر ضرورت مند ہے اور نہیں دیے تو آپ کو بخیل کہا جائے. وہ ایکسٹرا اگر پیسے. اچھا تو اس سے کیا سمجھنا چاہیے؟ میں نے کہا سورہ تکویر آیت نمبر 24 کھولیے. اور میرے والد صاحب بڑے خوش ہو رہے اندر اندر کھولے. اس میں ایک لفظ ہے وما هو علی الغیب بضنین. یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. میں نے دو شکار کیا ہے یہاں. ایک تو میں نے ثابت کیا کہ پیسے ہیں اور آپ نہیں دے تو ہے, یہ تو ہے, ہونے کا انکار نہیں میں کر رہا ہوں. اور اگر دے دیں تو ہے بھی اور سخی بھی ہے. یہی اللہ پاک نے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین. یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں, یعنی غیب کا علم تو ہے ہی, دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. اب وہی پھر ایک سوال میں نے کہا وہ سوال آپ کریں گے پھر کائی کو نہیں بتائے. آپ کہہ رہے ہیں غیب بتانے پر بخیل نہیں, تو یہاں پر تو دیکھیے بخیل چل کر پہلے روکیے ہمارے بات غیب کیوں نہیں بتائے. کہنے نبی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی اپنی زبان سے وہی بات نکالیں گے, وہی امت کو بتائیں گے جو اللہ تعالیٰ کہے گا. اب اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہوتا میرے حبیب بتائیے مت بھیجیے صحابہ شہید ہو جائے, نبی روک لیتے. مت پیجیے, نبی نہ پیتے. صحیح ہے. نبی اب بتایا نہیں. اس کی 2-3 مثالیں میں نے دی. جیسے آپ دیکھیں مسجد زرار, اس سے تو ایک دم مطمئن ہو گئے, وہ بوڑھے ہو گئے اور بہت میں نے کہا کچھ نہیں کوئی ٹینشن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ ہے جو پوری عمر جو ہے یعنی 99 برس عمر گزار چکا, یہاں تک کہ جہنم اور جنت کے درمیان 7 ہاتھ کا فاصلہ ہے, بس 7 ہاتھ یعنی کچھ گز کا فاصلہ, لیکن کچھ ایسا کر بیٹھتا کہ وہ جنتی بن جاتا. آپ تو 99 بھی نہیں ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, پوری عمر کو چھوڑیے آپ, اللہ نے توفیق دے دی ہے, بہت اچھی توفیق. اب حدیث سنیے پہلے مسجد زرار پارہ نمبر 11 میں. اس آیت سے آپ لوگ بھی بڑے اچھے سے اطمینان سے ایک دم اس کو سن کر کے سمجھائیے. سورہ توبہ ہی میں آیت نمبر 108 میں اس کو یاد رکھیے گا. یہ مسجد زرار, ضاد رے الف رے, زرار, ٹھیک ہے. زرار کا مطلب ہوتا ہے منافقوں نے غزوہ تبوک میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے 9 یا 10 ہجری میں, ایک غزوہ ہے جو لاسٹ غزوہ جا رہے تھے, بڑی تنگی کا زمانہ تھا اور 30,000 سے زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے اور اس کے الگ واقعات تھے. کچھ منافقین کلمہ گو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نکالنے کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کے لیے کچھ حربہ, کچھ ہیلا, کچھ بہانہ اس طرح سے تلاش کر کے ایک مسجد بنایا. اور مسجد کیا تھی؟ مسجد نما تھی. حقیقت میں وہ جو ہے وہ خندق بنایا تھا کہ نبی جیسے جائیں گے اس کے اندر گر جائیں گے. اب آ کر کے مسجد بنانے کے بعد آج بھی بہت سارے لوگ ہیں نا, آپ ذرا قدم رکھ دیے تو برکت ہو جاتی ہے. اہل محبت کی ماشاءاللہ شان ہے. گھر بناتے تو بزرگوں کو لاتے, نیک بندوں کو لاتے. ایسے حضور آپ مسجد تو ہم لوگ بنا دیے ہیں, آپ اگر ایک وقت تشریف لے آئیں, آ جائیں, سبحان اللہ, اس طرح سے تو ایسا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ جانے والے تھے کہا ابھی تو میں جنگ میں جا رہا ہوں, اور نبی جب جنگ میں ارادہ کر لیتا تو اس کے ماں سے کوئی کام نہیں کرتا, یہ اس کی ذمہ داری ہوتی. میں آتے وقت جاؤں گا. اب آپ دیکھیے بات ہو گئی, وعدہ کر لیا. میں بتانے جا رہا ہوں کہ نبی کیوں نہیں بتائے. اور میں نے جب یہ کہا کہ جو اللہ کہتا وہی نبی کرتے, وہی بولتے, بتانے ہی کا لفظ ہے, نبی بولتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے لوٹ کر غزوہ تبوک سے, اس سے پہلے کہ وہ سب ایک دم ویٹ کر رہے تھے کہ ہاں آئیں گے, ان کی خواہش ہونے والی. جیسے ہی آپ تشریف لے جانے والے ہیں قرآن کی یہ آیت اترتی ہے, لا تقم فیہ, آیت نمبر 108, لا تقم فیہ ابدا. حبیب ہرگز اس مسجد میں قدم مت رکھنا, ہرگز اس مسجد میں قدم مت رکھنا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اس لیے وہ مسجد قباء کا منظر, مسجد قباء میں آپ جائیں گے نا تو جو لوگ بھی اس میں جائیں گے
تو اس کا ثواب میں زیادہ دے دوں گا، اس میں جو بھی جائے گا وہ متقی پرہیزگار ہو جائے گا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ رمضان میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو کیا ہے حدیث کے الفاظ، نبی کے ساتھ عمرہ کرے سر کا، کیا اس کی فضیلت ہے۔ تو مسجد تقویٰ ہے قباء، آپ اس میں جائیے، مسجد زرار میں نہ جائیے۔ یہ آیت جب پیش کی تو اس کے ایک دم بالکل ایسا ریفریش ہو گیا جیسے کہ ایک دم بالکل ڈلی ہوئی چیز آ گئی ان کے پاس۔ ارے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے کچھ نہیں بولتے، وہ صحابہ شہید ہوئے وہ منشاء الہی، وہ زہر کا معاملہ وہ منشاء الہی، وہ ہار گم ہونے کا مسئلہ وہ منشاء الہی ہے، نبی کے علم غیب سے اس کا تعلق ہی نہیں۔ اور اسی بنیاد پر منشاء الہی وہ ہے، ہار گم ہوا آیت تیمم دیا، سمجھ رہے نا، ہار گم ہوا تو آیت تیمم دیا، صحابہ شہید ہوئے تو حافظ قرآن بنانا شروع کر دیے۔ دیکھیں حفظ قرآن کی کثرتیں ہونے لگی کہ کہیں اور یہ نہ ہو جائے۔ آج پوری کائنات میں حافظوں کا عنوان ہے۔ کہنا یہ ہے کہ علم غیب کا انکار توحید پرست نہیں کریں گے، ہاں علم الغیب صرف اللہ، یہاں پر بھی انکاری عنوان ہی نہیں ہے، یہ اقراری عنوان ہے۔ علم الغیب رب کے لیے ہے اور علم غیب نبی کے لیے، یہ تو اقراری عنوان ہوا۔ انکار کیوں کریں گے آپ؟ اللہ کی شان علم الغیب ہے اور نبی کی شان علم غیب ہے۔ بہرحال یہ مثال میں نے آپ کو دے کر کے یہ ذہن دیا ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ حضرات بھی کبھی مس یوز ہو گئے تو آپ ایک دم مطمئن رہیے، کیونکہ ان والدی میں جو عقیدہ یا جو بات آپ نے سنا اور عمل بھی کر لیا تو آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ علم آ جانے کے بعد آپ ہرگز ایسی کوئی بات جو ریلیٹو اور نبوت ہو، بالخصوص علم غیب کے حوالے سے بالکل آپ سترک رہیں، باخبر رہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ عالم غیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے صدق و طفیل میں، بالخصوص امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پاک کی برکتوں سے ہم سب کی اصلوں کو اللہ بخش دے، ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔